کہ یہ مطلب ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے. علم اللہ کی صفت ہے اور سلسلے اللہ کے ہوتے ہیں، میرے نہیں. میرا کام ہے تمہیں صحیح طور پہ امانتاً طور پہ پہنچانا. یہ سلسلہ میرا نہیں اللہ کا ہے. تم میری ذات میں مت پڑھو، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے شیخ بعض اوقات معذور ہوگا، تو آ کے دیکھ رہا ہوگا، شیخ کا فعل نہیں دیکھتے، شیخ کا علم دیکھتے ہیں. فعل ہمارے پاس موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، صحابہ کے طریقے موجود ہے، آپ نے وہ اختیار کرنے. اس کو صحیح طور پہ علمی طور پہ آپ کو کون پہنچاتا ہے، آپ اس کی علم کی تقلید کرو. اب شیخ معذور ہوتا ہے بعض اوقات، تم بنا جو معذور، حضور معذور نہیں تھے. اب جادو کی تاثیرات یاد رکھنا کیا کیا. آپ علیہ السلام پہ جو سحر ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیسے وہ کر رہا تھا. آپ کسی کو جھوٹا بولتے ہو. ایک شخص جو اپنے زن سے، یعنی اپنے زن میں اس کا علم اتنا قوی ہے کہ وہ 7 سمندر پار ایک شخص کا علاج کر کے اس کے علامات بتا کے اس کا علاج کرتا ہے. یہ تو اس کا علم قیاسی ہو گیا. ایک علم عینی ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے کیا کیا چیزیں کڑی ہے. یہ علم یہ عینی ہو گیا، یہ کشفی علم ہے اس کا. اور ایک چیز جب اس کے اوپر گزر گئی ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی جو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین سے بھی گزر جائے. یعنی ایک طبیب کینسر کا علاج کرتا ہے علامات سے، وہ کینسر طبیب پہ خود گزر جائے، تم کہو گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جہالت ہے. آپ سحر میں دیکھو، آپ کہتے ہیں ثابت. آپ علیہ السلام نماز کی رکعتیں بھول جایا کرتے تھے، یہ ثابت ہے. آپ علیہ السلام کسی بیوی کے پاس جاتے تو نمبر بھول جایا کرتے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، یعنی ہو کر آ جاتے. یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں اس کے پاس ہو کر آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں. جب بتقاضۂ بشری آپ علیہ السلام اعلیٰ اور افضل بشر ہے، جب آپ پر سحر ہوا ہے تو تم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہو، اور اس میں یہ علامات ثابت ہیں. تو لازمی بات ہے کہ یہود جتنے بھی انہوں نے جادو کیا وہ تو کافر ہی تھے نا. تو کافر تو آج بھی ہے، وہ اسی شکل میں ہے، وہ جادو علم اسی شکل میں موجود ہے، صرف چہرے بدل گئے. تو آپ علیہ السلام قرآن نازل ہو، اس کی برکت سے کم تو ہوا ہے. تو آپ یہ کہو کہ جی اس میں تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ جادو میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، رکعتیں نمازیں بھول جاتا ہے، رکعتیں بھول جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ کام اس نے کیا کہ نہیں کیا یہ بھی بھول جاتا ہے. یہ دلیل بنے گا سحر کی، مخالف نہیں جائے گا. اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ سحر تھا اور ایک شخص نے اس سے کہا کہ اس نے تو ساری باتیں مجھ سے کہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ سچا ہوا کیونکہ اس چیز میں یہ چیز موجود ہے. اور میں نے کہا اگر مسئلہ بیان کیا کہ سحر میں طلاق واقع نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کے فیصلے خود کریں. یہ مسئلہ قضا اور معاشرتی علم کا ہے، اس کے فیصلے ماہرین اور مفتیان کرام کریں گے. ایسا نہ کہ ایک شخص بول دے اور کسی نے کہا کہ جی وہ جھوٹ بول رہا ہو. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کی قضا آسان ہے. ڈاکٹر کے پاس جتنا بھی مریض آ کے بولتے کہ جتنا بھی پیاس کا کہ بخار بنا لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ تھرمامیٹر میں بخار آتا ہے کہ نہیں آتا. ڈاکٹر سے بچنا مشکل ہے، تمہارے لیے مشکل ہے. ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اتنی مہارت ہے اس کو. تو اس کا فیصلہ ماہرین کریں گے اور علماء کرام، مفتیان کرام کریں. عام آدمی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ جیسے یہ حالت ہے، شراب ہے، تو یہ مسئلہ تو قضا ہے گا، تو وہ پی لے تو پھر بھی مفتی کے پاس تو جائے گا. ایک شخص نے اپنے منہ سے الفاظ کہہ دیے، وہ تو مفتی کے پاس جائے گا. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام اس سے اختیار کر لے. ایک مسئلے کا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض کیفیات ہوتی ہے، علامات ہوتی ہے. میرے پاس یہ کیس آئے، یہ نہیں کہ نہیں آئے، جھوٹے بھی آئے اور سچے بھی آئے. میں نے جھوٹوں کو بھی پہچانا اور سچوں کو بھی پہچانا ہے. اور ایک تو حضرت کے سامنے آیا تھا، گواہ آپ، وہ بندہ سچا تھا، اور 3-4 اور بھی آئے، مفتی صاحب بھی لے کر آئے. بگا دیا تھا میں جھوٹ بولتا ہے، نکال اس کو. مجھے علامات پتہ ہے کہ مجھے کیا کیا پوچھنا ہے. اس سے انٹرویو پورا بتا دیا میرے کو کہ یہ مسائل اس میں ہوتے ہیں. تو تمہارے لیے مشکل ہوگا، ہمارے طبیبوں کے لیے مشکل تھوڑی ہے. اور کچے شاگرد کی تشخیص میں نہیں مانتا، اس میں پکے کی مانتا ہوں. جو نیا اس کی تشخیص نہیں مانتا، اس کو میں نے ابھی صرف علاج کے لیے دیا ہے. جو پکا ماہر ہوتا ہے، جو بہت مہارت حاصل کر چکا ہے، اس کی تشخیص کا اعتبار رکھتے ہیں.
تو طبیب پر خود ایک مرض گزر جائے اس سے زیادہ تم اس کو نہیں جانتے. وہ اس میں اور بھی ماہر ہو گیا کیونکہ اس کو علم الیقین بھی ہوا, عین الیقین بھی ہوا اور حق الیقین بھی ہوا. اتنا اس کے اندر جو دوسرے کا حلول کیا ہوا جن پہچانتا ہے, اس کی وجود کے اندر اتنا جن چلا جائے اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز آئی تھی. وہ جو کش میں دائرے دیکھ رہا اس کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بچہ ہے, وہ سب پتہ ہے مجھے, یہ مجھ پہ گزرے ہیں یہ حالات. اس لیے یاد رکھنا پڑھے ہوئے کو فیل کیا جا سکتا ہے, چکے ہوئے کو فیل کرنا بہت مشکل ہے. پڑھے پڑھے فیل ہو سکتے ہیں, چکے ہوئے فیل نہیں ہو سکتے. میں نے آپ کو کہا کہ ایک شخص کو یہ پتا ہو کہ دوائیوں کے نام جانتا ہو تو اس کو تو دوائیوں کے نام کی ضرورت پڑے گی, مگر جو چک کے دوا جانتا ہو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. وہ لے گا دوا, زبان سے لگائے گا اور بتا دے گا دوا اصلی ہے کہ نکلی ہے. تو ماہرین ہوتے. اس میں تم کہو کہ میرا استاد جی ماہر ہے تو یہ تیرے استاد جی کی بھی غلطی ہے. اور ماہرین کو لاؤ میرے سامنے, پھر میں تمہیں 2 منٹ میں وہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی. چلو غیر ماہر کو لے آؤ لیکن ہونا چاہیے عالم. تو اس کو معمولی مت سمجھو, بہت بڑے مسائل اس میں موجود ہیں. یہ ایک میدان ہے, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ استدراج کیا ہے, سحر کیا ہے اور کرامت کیا ہے. معاشرے کا تو اب انبیاء نہیں ہے, تو سحر کفر میں, کس میں, اور استدراج نیکی میں. کس میں؟ وہ طاقت ہے جو کفری چیزوں سے حاصل ہو, شرک سے حاصل ہو, اس کو کہتے ہیں سحر. خلاف شرع چیزوں سے حاصل ہو, اور وہ چیزیں طاقتیں جو شرع سے حاصل ہو اور عقیدہ بگڑاؤ, اس کو کہتے ہیں استدراج. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اس لیے وہ کہتا ہے میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. اور کرامت صحیح العقیدہ, یہاں ایمان شرط ہے, تو ایمان عملی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں استدراج, اور جو چیز ایمان اعتقادی سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں کرامت. اور جو کفر سے حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق اور باطل کو مکس کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ سحر کی ایک اعلیٰ قسم ہے, لیکن اصل سحر یہ. تو آپ کہو گے کہاں سے ثابت ہے, تو سنو کہاں سے ثابت ہے. سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی مٹی اٹھائی, اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ گمراہی استدراج سے پیدا ہوتی ہے. اور مارا منہ پہ کھشک, مٹی ڈالی, بول پڑا. سب نے اس کو خدا مانا کہ نہیں مانا؟ اب نبی کے ہوتے ہوئے اس پر دعوت اثر نہیں کر رہی, تم لوگ اس سے زیادہ دائی ہو. آپ دیکھو رسول وہاں سے چلا کاٹ کے آ رہے, جیسے آئے ختم. اب موسیٰ علیہ السلام آئے چلا کاٹنا, تو میں نے کہا یہاں دیکھو رسول جادو کاٹ رہا ہے, نبی دعوت دے رہا ہے, رسول آیا جادو کٹ گیا. لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ فِي الْيَمِّ نَصْفًا, میں تیرے جادو کو جلا کر, کہتے جادو جلانا کہاں سے ساتھ, راکھ بنا کر سمندر میں بہا دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اور جو مشرب موسوی پر ہوتا ہے نا وہ جادو کاٹتے, یہ للو پنجو نہیں کاٹتے سے. یہ جنات بگاتے جادو کاٹنے آئے ہو تم. گمراہی کا جادو کون کاٹتا ہے؟ جو مشرب موسوی پر ہو. یہ باقی جادو تم کاٹ سکتے ہو, گمراہی کا جادو کاٹنا. اس لیے تو نقشبندی شاذلی پیدا ہوئے.
کہتے جی نقشبندی شازی سے تمہیں کیا فائدہ ملے؟ تو سب کو عامل بناتے ہیں. میں نے کہا ایک فائدہ ہوا، پہلے طبیب نہیں ملتے تھے، اب مریض نہیں ملتے. کیا؟ پہلے طبیب نہیں ملتے تھے، اب مریض نہیں. ہوا فائدہ کیا نہیں ہوا؟ پہلے لوگ دیکھتے تھے یار کہاں جائیں گے، کس پیر کے پاس جائیں گے، کوئی ہے کہ نہیں ہے. اب ہمارے والے کہتے ہیں یہ تو میرا مریض تھا، تو نے اس کے علاج کیا. وہ اللہ کے بندو، ان مریضوں میں تمہارا رزق نہیں ہے، آپ کا رزق اللہ اسم اعظم میں رکھے گا. سبحان اللہ. یہ نئے ان کو خدمت کرتے رہو اللہ کی. انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ غیب کے دروازے کھول دے گا، پھر منہ بند رکھو بس. میں منہ رکھنا بنا کھلا ہوئی. اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں. تو اسم اعظم میں پھر قدرت کے ذریعے رزق ملتا ہے، اور جب اسم اعظم نہیں ہوگا تو پھر حکمت کے حساب سے تمہیں ملے گا. چلنا تمہیں سنت پر ہی ہے، لیکن اس سے مانگو گے اللہ تمہارے لیے اسباب بنا دے. وہاں سے پھر اسباب قدرتی بنتے ہیں اور سنت میں بنانا پڑتے ہیں. قدرت میں کیا ہے؟ اسباب اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں. سنت میں کیا؟ تم محنت کرو گے. تو پہلے اس نہج پر پہنچ جاؤ. الحمدللہ جنہوں نے سیکھا ہے مجھے ایک دن بتا دے کہ وہ بھوکے سوئے ہو. بالکل نہیں. یعنی 3 مہینے آرام کرتے اور ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ سارے 3 مہینے کا خرچہ بیچ دیتے. تو اور کیا ہے؟ کیسا بزنس ہے کہ نہیں؟ مہینے کا خرچہ ایک دن میں، 29 دن آرام، دن رات کرے ہم کام، اللہ اللہ کرے. کیا کرے؟ یہ ہمارا کام ہے. اس لیے اللہ اللہ کہنا میرا کام ہو، تیری فکر مجھ کو صبح شام ہو، اللہ اللہ کہنا میرا کام ہو. بس یہ یاد رکھنا، جب اللہ اللہ کرنا تیرا کام بن جائے گا تو یہ اللہ اللہ اس میں ہر کسی کا اسم اعظم جدا ہے. اس لیے فیوز النور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب بنا دیا. کسی کا کوئی تو بنے گا نا، کوئی تو بن جائے گا. تو ہر کسی کا اسم اعظم اس کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک ذکر اس کو بتا دیا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے. وہ ذکر محفوظ کر لیا کرو، بس اس کے ساتھ اس کے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے. بیا بخلا نہ کھلا ہو گئی، اس کے ذریعے جو اللہ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اسم اعظم کا آسان معنی بتا دیتے ہیں جو ہمارے حضرت نے، بڑے حضرت نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر قادری نے. میں نے ان کے اس میں پڑھا کہ ارادہ پورے ہونے کا نام. جب تمہارے ارادے پورے ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو اسم اعظم دے دیا. کیا؟ ارادے پورے ہونے کا نام. تو ذکر اس لیے کرائے جاتے. تو ارادے کب پورے ہوتے ہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر یہ تو کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس چیز پہ لانا ہے آپ کو. اس لیے مجھے ان چیزوں کی فکر نہیں ہے. جو چیز اللہ سے مانگتا ہوں اللہ دے دیتا ہے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب دروازے کھول دیے نا، چھوڑ دیے، تو کسی کا باپ نہیں بند کر سکتا ہے. اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے دین کے راستوں میں مت آؤ. ساری فیکٹریاں یہ کسی وجہ سے چلتی ہے. دیکھو آج نظام ہے، یعنی قانون کفر جو ہے وہ نظام اسلام کی وجہ سے چلتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو جواب میں نے دیا دیکھو سنو، فقہ کا ایک قانون ہے کہ اکثریت پر فتویٰ دیا جاتا ہے. ایک اصول ہے نا، 60% حلال اور 40% حرام. فتویٰ کس پہ دیا جائے گا مفتی صاحب؟ 40 پہ دیا جائے گا، 60 پہ دیا جائے گا؟ 60 پہ نہیں، حلال پر جائے گا. تو اگر وہ 90% ہو تو میں نے کہا پتھر اٹھاؤ پانی میں ڈالو، بڑا ہو یا پہاڑ ڈالو، دونوں ڈوبیں گے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیا ہو؟ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا تمہیں ڈبو دے گا. لیکن ابھی اسی پتھر کو اٹھا کے لکڑی پہ رکھ دو
کشتی میں رکھ دو، جہاز میں رکھ دو، کنٹینر کے کنٹینر بھر دو، اب بتاؤ یہ کشتی ڈوبے گی یا یہ پتھر پار ہو جائے گا؟ تو کافروں کو یہ پتا ہے کہ نظام اسلام لے لو، اپنا قانون رکھ دو، تم کو پتا نہیں ہے، تم نے کہا نظام خراب ہے، نظام ان کا خراب نہیں ہے، ان کی کھوپڑیاں کام کرتی ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. کیا ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کو سوچو کبھی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ کس کو کہا؟ یہود کو. تم کہتے ہو حق نہیں آتے، وہ حق جانتے ہو، حق اور باطل کو مکس کرنا بھی جانتے. افطار پٹے نہ دے. ایک نے بیان کیا جی ایک حضور کی سنت ہے نہ بس کی. ایک حضور کی سنت ہے اور ایک آپ علیہ السلام کا قول ہے. ایک فعلی سنت ہے، ایک قولی سنت ہے. اب آپ اس میں تفریق مت کرو. جیسے 10 محرم کا آتا ہے تو اس پہ آپ علیہ السلام کو تواتر سنت سے ثابت ہے کہ آپ 10 محرم کا ہی روزہ رکھتے تھے. آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگلے سال، جب صحابہ نے کہا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا رکھوں گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو 10 کا رکھتے ہیں خلاف سنت ہے. سنت ہے کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہودی اس لیے رکھتے تھے کہ اعمال میں تو پیروی کرتے تھے، اعتقاد میں ان کے گڑبڑ ہے. تو اس وقت اگر صحیح عیسائی بھی ہو یا صحیح یہودی بھی ہو، یعنی وہ موحد بھی، تب بھی وہ کافر کہلایا جائے گا، اس لیے کہ وہ حضور پر ایمان لانا اس کے لیے لازم ہے.